إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. معزز حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، مسلسل 2 خطبات جمعہ سے ہم توبہ استغفار کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کا یہ موضوع بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. خطبے کا موضوع ہے کہ ہم توبہ کیسے کریں. یہ ایسا اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی توبے کا جتنا معنی سمجھتا ہے، استغفار کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کو ادا کر دیتا ہے. لہذا ہم آج کے خطبے میں 2 چیزوں پر انشاءاللہ ترکیز کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے، اس میں جو ہے تاخیر نہ کی جائے. انشاءاللہ خطبے کا جو آخری حصہ ہے وہ ہمارا کہ انسان جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اوپر شرمندہ ہونا، یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ سلف کی مثالوں سے ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیتیں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کے اوصاف ذکر کرتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پھر کہا مومن وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے دوسروں کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی کو شریک نہیں کرتا، گناہ جو ہے شرک اکبر سے اصغر سے دور رہتا ہے. دوسرا یہ بتایا گیا کہ مومن کسی کو قتل نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہنے کے بعد کہا مومن وہ ہوتا ہے جو زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. معزز حاضرین، ایمان کی پاکی اپنے اندر رکھنے کے باوجود اگر کوئی زنا کے قریب ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس سے بس لوٹ کر آتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں بتائی کہ مومن شرک نہیں کرتا، مومن قتل کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن جو ہے زنا کرنے والا نہیں ہوتا. اگر بندہ ان تینوں کو کرے گا تو کہا یلقا اساما، وہ بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہوگا. الا من تاب، اس آیت کا تعلق ہمارے خطبے سے، مگر جو توبہ کر لے، جو شرک کے بعد توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا. جو قتل کرنے کے بعد معاف بھی کر لے، اب توبہ کر لے، اللہ اسے بھی معاف کرے گا.
اگر کوئی زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ بھی اسے معاف کرے گا. ٹھیک ہے, ان گناہوں کو کرنے کے بعد توبہ کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بندہ ان 3 گناہ کرنے کے بعد خصوصاً اور جو بھی گناہ کرے دنیا میں سچے دل سے توبہ کرے, ہم اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. بہت بڑا آفر ہے, بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمان کے بندوں کے لیے. اور ایک حدیث پڑھی ہم نے آپ کے سامنے, یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء. انسان کی شکل میں پیدا ہونے والا آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے. بلکہ بعض احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے انسان ہونے کے باوجود, اللہ تعالیٰ تم کو ختم کرے گا. ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ توبہ ان کی معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا انسان کی فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہے. کل بنی آدم خطاء, ہر انسان خطا کار ہے اور وہ جو ہے سیاہ کار ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وخیر الخطائین التوابون. ان گنہگاروں میں, ان خطا کاروں میں, ان سیاہ کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ جائے. معزز حاضرین, اس حدیث کو سمجھنے کے بعد یہ ایسی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے گناہ ہر انسان کے اوپر لکھا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنا یہی اصل میں بندے مومن کی علامت ہوتی ہے. معزز حاضرین, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو کمر تک ڈوبا ہوا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل ڈوبے ہوئے ہیں. اگر اپنے گناہوں کا حساب کرنا چاہو تو اس محشر کے میدان کو یاد کرو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آپ نے فرمایا کچھ لوگ گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ آدھا جسم, کچھ لوگ تو جو ہے کندھے تک, کچھ لوگ تو جو ہے مکمل ڈوبے ہوئے ہوں گے. اگر ہم روز محشر کے اس پسینے کو یاد کر لو جہاں لوگ بغیر چپل کے, ننگے, بغیر ختنہ کیے, تاریکی میں کیا پریشانی ہوگی. اگر کوئی زلزلہ آتا ہے, اگر یہ رات کرنٹ چلا جاتا ہے تو ہماری نیندیں کیا ہوتی ہیں. اس روز محشر کو یاد کرو. اگر ہم گناہوں پر توبہ کیے بغیر مر گئے, اللہ نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہم کو گناہوں کے پسینے میں ڈبائے گا. اور پسینے سے نجات پانے والا وہی ہے جو مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے. اس حدیث کو دیکھیے, شاید آپ نے اس سے کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن پھر بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ روایت ہے طبرانی میں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا کہا, اللہ تبارک و تعالی بائیں طرف, دیکھیے بائیں طرف یعنی لیفٹ میں جو فرشتہ ہے, اللہ تبارک و تعالی یہ انسان کے برائیوں کے لکھنے والے فرشتے, لیفٹ میں جو فرشتہ ہے اس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے, دنیا میں اگر کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے نا فوراً مت لکھو اسے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے لیفٹ میں رہنے والے فرشتے کو 6 گھنٹے تک اپنے پین کو بند کر دو, 6 گھنٹے تک مت لکھو. اگر گناہ کرنے کے بعد 6 گھنٹے تک اگر وہ توبہ نہیں کیا تو اس کی ایک برائی کو برائی لکھ لو. یعنی ہر گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو 6 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے. اگر اس مہلت میں ہم توبہ کر لیں تو کیا ہوگا, گناہ نہیں لکھے گا. اگر اس 6 گھنٹے کی مہلت میں ہم نے جو ہے توبہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ ایک گناہ لکھا جائے گا. اور اللہ کی رحمت یہ فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا. کیا دنیا اور آخرت میں اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی ہے؟ معزز حاضرین, ایک نیکی کرو تو 10 نیکی پالو. الف لام میم, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم یہ حرف, یہ 3 حرفوں کو پڑھے 30 نیکیاں ملیں گی.
اور فرمایا برائی لکھنے والے فرشتے کو اللہ کہہ دیتا ہے 6 گھنٹے تک میرے بندے کی جو ہے گناہ مت لکھو. جب وہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں لکھنا. اگر وہ 6 گھنٹے تک کچھ بھی نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برائی لکھی جاتی ہے. معزز حاضرین، ہمارے ذہن میں اور ایک سوال ہے توبے کے تعلق سے. وہ کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو نیکیاں کرتے ہی مٹ جائے گا. یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. کیا ہے؟ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا گناہ تو نیکیوں سے چلا جائے گا. مثلا آپ نے چلتے ہوئے پوسٹر دیکھا، کسی اجنبی لڑکی کو دیکھا، جیسے ہی آپ نے وضو کر لیا تو وضو کرتے ہوئے پانی آپ کی آنکھ میں پہنچا، گناہ نکل گیا. اگر آپ نے غلط چیز لکھی تو ناخن کے نیچے سے بھی جو ہے گناہ نکل جائے گا جب آپ نے وضو کیا. لہذا دن میں جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ہماری نمازوں سے، صدقہ و خیرات سے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے مٹ جائیں گے. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں آج ہماری مجلسوں کا حال کیسے ہے. ہم بیٹھتے ہیں ہماری مجلسوں میں نہ اللہ کا ذکر نہ رسول کا ذکر، ڈائریکٹ غیبت، ڈائریکٹ چغلخوری. تو کیا سمجھتے ہیں کسی مجلس میں اگر غیبت ہو گئی، دوسروں کی چغلخوری ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس کے ختم ہونے کے وقت جو دعا پڑھ لیں گے اللہ سارے گناہ معاف کرے گا. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر ہم نے مجلس میں کسی کی غیبت کی، چغلخوری کی، کسی کو چڑھایا، برے عیب سے پکارا اس محفل میں، اگر ہم مجلس کی دعا پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ گناہ ایک انسان کے ساتھ ہے. جب تک اس کے پاس جا کر آپ معافی نہیں مانگتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. معزز حاضرین، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ روایت سنیے، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی بازار میں چل کر جا رہا تھا، ایک صحابی تھے، بازار میں چل کر جا رہے تھے. اچانک ایسے ہوا کہ جاتے جاتے انہوں نے بازار میں ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا. صحابہ بھی انسان تھے، غلطی ہو گئی. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کا احساس لیے ہوئے دوڑتے آئے ہوئے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ ایک اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، یہ ایسا واقعہ ہے آسمان سے مجھے ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی ہے، تھوڑا انتظار کرو. اللہ نے آیت اتاری ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر وہ برائی تم سے ہو گئی نا، اس برائی کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو. فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بھلائیاں اور نیکیاں انسان کو برائی کو مٹا دیتی ہیں. وہ آدمی کھڑے ہو کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اس اجنبی عورت کا بوسہ لیا نا، اگر میں اس کے بعد اگر کوئی نیک کام کروں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا میرے گناہ کو؟ کہا ہاں معاف کر دے گا. وہ آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو عمل آپ نے بتایا کہ برائی کے بعد نیکی کروں تو میری برائی مٹ جائے گی، یہ میرے ساتھ خاص ہے. آپ نے فرمایا پوری امت کے لیے. کتنی بڑی خوشخبری دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تم سے برائی ہو جائے اس برائی کو مٹانے کے لیے ہمیشہ نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو، اس لیے کہ بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ برائیوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں. معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان 5 نمازیں، اسی طریقے سے جمعہ سے جمعہ، عمرہ سے عمرہ انسان کی بری برائیوں کو مکمل طور مٹا دیتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کا اعلان سورہ نساء میں یوں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عن سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے آدم کے بیٹو، اے مومنو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ ہم تمہارے گناہ صغیرہ کو خود بخود معاف کر دیں گے. اور کتنا بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ من حج ولم يرفل ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا حالانکہ حج کرنے کے دوران اس نے جھگڑا نہیں کیا، بےہودہ باتیں نہیں کی، غلط باتیں نہیں کی، تو کیا فرمایا؟ حاجی گناہوں سے ویسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے.
شاید یہ فضیلت آج کے حجاج میں سے بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہوگی. بس حجاج کو ہم دیکھتے ہیں عمرہ کرنے والوں کو پہلے زندگی اچھی ہوتی ہے, حج کے بعد ان کو اللہ کے بارے میں اتنی غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہم نے حج کر لیا عمرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اس طرح کی غلط باتیں مکمل طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. معزز حاضرین, اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اگر وہ چھوٹا گناہ ہے نیکیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں, نیکیاں اس کو مٹا دیتی ہیں, لیکن ایک انسان بڑا گناہ کرے تو فوراً اس کے بعد مکمل طور پر توبہ کرنا چاہیے. معزز حاضرین, توبہ کیسے کرنا چاہیے یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا, لیکن میں توبہ کیسے کرنا چاہیے یہ بات ان علماء کے اقوال کی روشنی میں رکھوں گا جن علماء نے دنیا میں توبے کے مزے کو چکھا ہے. ورنہ تو دنیا میں علماء بہت ہیں, بہت لکھا علماء نے, بہت کہا علماء نے, لیکن میں ان علماء کے اقوال اور خصوصاً علامہ ابن تیمیہ القیم, یہ دونوں ایسے علماء ہیں جنہوں نے توبے کو دیکھا, اس کے معنی کو سمجھا, اس کی فضیلت کو دیکھا اور اس کے اثرات و ثمرات کو دیکھا, توبے کے طریقے کو اپنایا اور اس میں جب کامیابی ہوئی تو مکمل طور پر اس کو لکھ کے چلے گئے. معزز حاضرین, توبہ کیسے کرنا چاہیے کہ کیا انسان توبہ کرے تو اپنا ہاتھ اپنے گال پہ مار لے کہ یہ توبہ ہے؟ آج کے خطبے میں توبے سے متعلق دو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. ایک تو یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنا ضروری ہے. اگر میں نے غلط کام کیا, میرے دل, میرا نفس میرا اندر سے کہتا ہے بندے توبہ کر لے, فوراً توبہ کرو. توبے میں تاخیر کرنا غلط ہے, لیٹ نہیں کر سکتے. جیسے ایک لڑکی ہے, بلوغت کو پہنچ چکی ہے, رشتہ بھی آ چکا ہے, اگر تاخیر کریں گے تو فساد برپا ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم نے توبہ میں دیر کی, ہو سکتا ہے موت کے آہنی پنجے آ کر ہم کو اس گناہ کی حالت میں مکمل طور پر کیا کر لیں, پکڑ لیں. انسانی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, انسان کہاں مرے گا نہیں بول سکتے. اسی لیے جب تک آنکھ کھلی ہے اللہ نے جو ہے ہمیں ہوش و حواس دیا ہے, جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں کا احساس کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لو. اور یہ بات بھی یاد رکھو, ہر گناہ کی الگ توبہ ہے. ہم نے کسی کا دل دکھایا تو اس کی الگ توبہ ہے, اگر ہم نے نمازیں چھوڑی تو اس کی الگ توبہ ہے, ہم نے زنا کیا تو اس کی الگ توبہ ہے, ہم نے چوری کی تو اس کی الگ توبہ ہے. ہر ایک کی گناہ کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چھپ کر مکمل طور پر کیا کرو, اس ندامت کے دن سے آنے سے پہلے مکمل طور پر توبہ کر لو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, توبے پر ابھارنے کا ایک ایسا پیارا اور نرالا انداز ہے. کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف لپک کر جاؤ, چل کر جانا نہیں, دوڑنا. اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو توبہ ہے, اس کی طرف دوڑ کر جاؤ, لپک کر جاؤ. جیسے کسی بڑے شاپنگ مال میں کہا جاتا ہے یہ آفر 5 دن کا ہے, ہم کیسے بھاگتے ہیں, اللہ کی معافی کی طرف لپک کر جاؤ. جیسے جمعہ کو لپک کر آتے ہو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور مغفرت کی طرف لپک کر جاؤ, اور ایسے جنت کی طرف لپک کر جاؤ جس کی چوڑائی دنیا اور آسمان, دنیا زمین و آسمان سے اونچی ہے. اللہ فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا مطلب ہے, کیا انسان اوپر اٹھ جائے؟ علماء کہتے ہیں اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے, اس کے دربار میں توبہ کرتے ہوئے دوڑو. دیکھو عمرہ کرنے والے جانتے ہیں, جیسے سعی کرتا ہے بندہ صفا مروہ کے درمیان میں, ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں حضرت حجر علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کے لیے پانی کے لیے بھاگی تھی, وہ یاد آتا ہے. لہذا وہاں دوڑتے ہوئے سوچو, ایک طرف تو میں حاجر علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دوڑ رہا ہوں, وہیں ذہن میں رکھو میں دوڑ رہا ہوں مروہ کی طرف نہیں, بلکہ مروہ کی طرف دوڑنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے رب کی معافی کی طرف بھی دوڑ رہا ہوں. معزز حاضرین, یہ بات تو اللہ نے بیان فرمائی, اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے, لپک کر جاؤ. دیکھو ٹھنڈی راتیں ہیں, عموماً کیا ہوتا ہے ہم ٹھنڈی راتوں میں سوٹر یہ وہ سب پہن کے اپنے آپ کو بہت گرماتے ہیں, کافی پیتے اوڑھ کے سو جاتے ہیں, لیکن یہ لمبی راتیں ہم کو توبہ کرنے کے لیے بہت بہترین راتیں, یہ لمبی راتیں, ٹھنڈی راتیں جب آتی ہیں یہ لمبی راتیں کیا پیغام دیتی ہیں,
رات کے سناٹے میں اگر اپنے رب کے سامنے توبہ کرو تو کتنا مزہ آئے گا. دن میں بیٹھ کر اگر توبہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہنے والا کہہ دے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن رات جب سب سو رہے ہیں، ہماری بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، پورے عالم میں سناٹا ہے، ایک ایسے وقت میں جب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگرچہ موضوع سے ہٹی ہوئی ہے لیکن پھر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہنستا ہے. اللہ کو ہنسی بھی آتی ہے، ہاں اللہ ہنستا بھی ہے. کس کو دیکھ کر ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ ہنستا ہے اس آدمی کی طرف دیکھ کر جو ٹھنڈی رات میں اٹھتا ہے نماز کے لیے. فرمایا گرم پیر کر سونا ہوا تھا، اس حدیث میں بلینکٹ کا ذکر بھی ہے، بڈ شیٹ کا ذکر بھی ہے. اوڑھ کر سو گیا، مفلر لپٹ لیا، جرکن پہن لیا، سوٹر پہن لیا، سب چھوڑ دیا. بعض روایتوں میں آیا کہ وہ بندہ سویا ہوا تھا کس پر؟ بڑے نرم و نازک بستر پر. ایک تو دو چیزیں. تیسری چیز اس حدیث میں ذکر ہے کہ اس کے بازو خوبصورت بیوی بھی ہے، نرم بستر بھی ہے، ساتھ میں ٹھنڈی کا زمانہ، اپنے آپ کو گرم رکھ سکتا تھا. لیکن بندے مومن نے تینوں چیزوں کو لات ماری، کھڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کی یہ ہمت دیکھ کر فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، کیوں کھڑا ہو گیا یہ؟ اگر چاہتا تو سو سکتا تھا نا، اگر چاہتا تو اپنی بیوی کو لپٹ کے سو سکتا تھا، رات میں جو ہے گرم اپنے آپ کو رکھ سکتا تھا اور وہ اچھی طرح سو سکتا تھا. فرشتے کہتے ہیں رب تیری ذات بڑی پاک ہے. یہ بندہ کیا معلوم ہے؟ یہ بندہ دو چیزوں کے لیے کھڑا ہوا ہے. تیرے پاس معافی ہے اس کو پانے کے لیے کھڑا ہے، تیرے پاس معافی ہے اس کو پانے کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے بعد تیرے پاس تیار کردہ جہنم بھی ہے، اس سے بچنے کے لیے کھڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میں نے اس بندے کو دے دیا ہو، اس نے معافی بھی مانگی میں نے اس کو معافی بھی دے دی، اور اس نے جہنم سے پناہ بھی مانگی میں نے اس کو بھی دے دیا. تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی راتوں میں اٹھنے والے بندے کو دیکھ کر کس پر فخر کرتا ہے؟ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. معزز حاضرین، ایک تو یہ بات ہوئی اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپک کر جاؤ، ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں یوں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں کہاں لپک کر جاؤ، یہاں کہا توبے کے میدان میں بازی مارو. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بھائی گھر بناتا ہے تو ہم اور اچھا گھر بناتے ہیں، اگر ہمارا بھائی 1 لاکھ کی کار لیتا ہے تو ہم 5 لاکھ کی کار لیتے ہیں. دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھا، لیکن کیا کبھی ہم نے توبے کے میدان میں ایک دوسرے سے بازی ماری؟ سوچنا چاہیے. میرے بڑے بھائی سے میں پہلے توبہ کر لوں، میرے بہن سے پہلے میں توبہ کر لوں، میرے بچوں سے پہلے میں توبہ کر لوں، میری بیوی سے پہلے میں توبہ کر لوں، تاکہ میں اپنی بچے نمونہ بن جاؤں. لہذا توبے کے میدان میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ. فلاں توبہ کرتا ہے یا نہ کرتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. توبہ کرنے والے آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس کی جنت کی طرف جتنا آگے بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی مکمل طور پر اسی طرف لپکے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال ستا، لوگو جلدی کرو نیک اعمال میں. دیکھو اللہ تعالی ہم نے آج کو اٹھا کٹا رکھا ہے، آج ایسی حالت ہے ہم زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا معلوم نماز اثر میں اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھنے کے لیے موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، لقوا بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے انسان خود ٹوٹ سکتا ہے. لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحت کی حالت میں توبہ کرنے میں بڑا مزہ ہے. فرمایا جلدی کرو لوگو بادروا بالاعمال، جب تک زندگی باقی ہے توبہ کرنے کی کوشش کرو. کب تک کرو؟ فرمایا سورج تو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا سورج کو اللہ تعالیٰ مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہاں بڑے بڑے شاپنگ مال میں اگر آفر ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے دانت کے نیچے ہاتھ کو کتراتے کہتے ہیں بڑا اچھا موقع چلا گیا، لیکن یاد رکھو اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو دنیا کا کیا حال ہوگا، توبے کا دروازہ بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خیرا فتح له ابواب التوبہ. دیکھو دنیا میں
اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبے جا رہا ہے، سمجھو اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے توبے کی توفیق دے دیتا ہے۔ توبے کی توفیق کیا دیتا ہے؟ توبے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ توبے کا دروازہ کھولنے کے بعد اس کو اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے کہا ہم لوگ تو اپنے بیوی بچوں کی بیمار ہونے پر رو جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اپنے گناہوں پر رو، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے توبے کا دروازہ کھولتا ہے، ندامت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یاد رکھو، انسان جب گناہ کرتا ہے وہ صرف دنیا والوں کی نگاہوں میں گرتا نہیں، سب سے پہلے وہ اللہ کی نظر میں بے عزت ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی نظر میں گر جائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کی نظر میں گر جائے، دنیا میں سوٹ بوٹ پہن کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ دیکھو، جب انسان توبہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گرتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی وعید سناتا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن مسلمان تو اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن کافر، مشرک، یہودی، منافق اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ حالانکہ محشر کا میدان ایک ہی، اللہ کی ذات بھی ایک ہی، لیکن مومن دیکھ پائیں گے لیکن کفار نہیں دیکھ پائیں گے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ کر لے گا ان لوگوں سے، جس ذات پر دنیا میں ایمان نہیں لائے اس ذات کو قیامت میں دیکھنا بھی بالکل ناپسند، اللہ تعالیٰ بھی ان سے پردہ کر لے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن نہ دیکھنا، یہ تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ جیسے اللہ کو دیکھنا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، ویسے اللہ کے دیدار سے محروم رہنا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جس میں کہا گیا اللہ نہیں دیکھے گا، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر بزنس کرنے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، اسی طریقے سے جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا، بے پردہ گھومتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، ایسے شوہر کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نہیں دیکھے گا، اس سے بڑھ کر بندے کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ معزز حاضرین، دیکھو اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، بندہ گناہ کرے اللہ کی نظر سے گر جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہرگز عزت دے نہیں سکتی۔ جیسے اللہ نہ دے دنیا کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت کا لباس نہیں پہنا سکتی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں اچھے رہیں، اللہ کی نظر میں اچھے رہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے رہیں، ہم کو مکمل طور پر جو ہے توبہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کل ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، مختلف ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن چند دنوں پہلے سونامی کا جو منظر آیا انڈونیشیا میں وہ تو خون کے آنسو رلا دینے والا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ بھی ہم نے اس طرح اشارہ کیا تھا، سمندر کا ساحل ہے، ایک بہترین محفل گانے کی سجی ہوئی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، رنگ برنگ کے لائٹ ہو رہے ہیں اور گانے والے گا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گانے ناچنے کی حالت میں ان کو زمین میں دھسا دیا ایسے ہی، اور یہ دھسا دیا تو ایسے ہی نہیں ہوا یہ، بلکہ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ کیا کہا؟ میری امت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزیں کرے گا۔ کیا 3 چیزیں؟ کہا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر و بندر بنا دے گا۔ آج کل کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے انسان آپ دیکھے ہوں گے جو گانے سے ناچنے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے چہروں کو دیکھو تو وہ تو خنزیر لگیں گے یا بندر لگیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو ایسا مٹا دیا جائے گا، چہرہ ہی مٹا دیا جائے گا یا دوسرا عذاب، اور میری امت میں دھسا بھی دیا جائے گا، ایسے ہی رہیں گے، دھس جائیں گے زمین میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خنزیر بنا دیے جائیں گے، بندر بنا دیے جائیں گے، ایسے ہی مجلس سے اندر چلے جائیں گے، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب گانے والیاں زیادہ ہوں گی تو یہ ہوگا۔